حماس فلسطین کی سب سے بڑی اسلامی تنظیم ہے جس کی بنیاد 1987 میں شیخ احمد یاسین نے رکھی۔ فلسطین میں حماس کے قیام کی 15ویں سالگرہ پر یعنی 2002 کی ریلی میں 40,000 سے زیادہ افراد نے شرکت کی۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اسے کتنے لوگ سپورٹ کرتے ہیں۔ اس جلسے سے خطاب کرتے ہوئے اس تنظیم کے بانی شیخ احمد یاسین نے 2025 تک اسرائیل کے صفحۂ ہستی سے ختم ہو جانے کی پیشن گوئی کی تھی۔ فرینڈز، حماس کو انتظامی طور پر 2 بنیادی گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا گروہ معاشرتی امور جیسے کہ اسکولوں، ہسپتالوں اور مذہبی اداروں کی تعمیر کے لیے مختص ہے، جبکہ دوسرا گروہ اس کی عسکری شاخ شہید عزیز الدین القاسم بریگیڈ ہے جو کہ فلسطین کا دفاع کرتی ہے۔ سن 2021 میں دا ٹائمز آف اسرائیل نیوز پیپر نے حماس کے آرمی پرسنلز کی تعداد 30,000 سے زیادہ شائع کی تھی، لیکن ایکچوئل سولجرز کا اندازہ کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ سن 2014 میں حماس نے اسرائیل پر تقریباً 4500 راکٹس 50 دن کے اندر مارے تھے، اور پھر سن 2021 کے اندر حماس نے اسرائیل پر 4400 راکٹس 11 دن میں داغے تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حماس روز بروز طاقتور ہوتی چلی گئی۔ حماس اپنی ملٹری سے بہترین اور قابل سولجرز کو کمانڈو ٹریننگ کے لیے سلیکٹ کرتی ہے، اور یہ کمانڈوز کتنے پروفیشنل اور طاقتور ہوتے ہیں اس کا اندازہ تو آپ ان ویڈیو سے لگا چکے ہوں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ ان کمانڈوز کی ٹریننگ کون کرواتا ہے، ان کی ٹریننگ کے پیچھے کون سا ملک انوالو ہے جن کی ملٹری ان کو ٹرین کرتی ہے، یہ کمانڈوز کون سا اسلحہ یوز کرتے ہیں، اور کیا یہ کمانڈوز اتنے طاقتور ہیں کہ کسی بھی ملک کے کمانڈوز کا مقابلہ کر پائیں گے، اسپیشلی اسرائیل کے کمانڈوز کا۔ فرینڈز، حماس کے کمانڈوز کی ٹریننگ کا طریقہ کار باقی ممالک کے کمانڈوز کی ٹریننگ سے تھوڑا مختلف ہے، لیکن ہے انتہائی ٹف اور انٹرسٹنگ۔ پہلے مرحلے میں ان کمانڈوز کی دوڑ اور مارشل آرٹ کو کمپلیٹ کیا جاتا ہے۔ اس میں ہینڈ ٹو ہینڈ فائٹنگ، وداؤٹ آرم فائٹنگ اور ایسی کئی اور ایکسرسائزز شامل ہیں۔ دوسرا مرحلہ آتا ہے ویپنز کا۔ حماس کے کمانڈوز کے پاس دنیا کا بہترین اسلحہ موجود ہے جس کی ان کو ہر طرح سے ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اب یہاں ایک سوال یہ بھی ہے کہ ان کے پاس یہ اسلحہ آتا کہاں سے ہے، اس کے بارے میں ہم آگے چل کر بات کریں گے، یا آپ میری پچھلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس میں میں نے تفصیل کے ساتھ بتایا ہے۔ ان کمانڈوز کے پاس جدید راکٹس، جدید میزائلز، اپ ڈیٹڈ ڈرونز، ڈراپنگ ایکسپلوزیوز اور ہیوی اماؤنٹ میں اسمال آرمز اور ایمونیشن شامل ہیں جن کی ٹریننگ ان کمانڈوز کی تربیت کا حصہ ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں، وہ یہ کہ ان کمانڈوز کو یہ راکٹس اور میزائلز بنانے کی تربیت بھی دی جاتی ہے جو باقی کسی بھی ملک کے کمانڈوز کو نہیں دی جاتی۔ ان کمانڈوز کو مائنز بچھانے، مائنز سے بچنے اور کنکریٹ والز کو اڑانے کی اسپیشل ٹریننگ دی جاتی ہے۔ حماس کی کمانڈو یونٹ کا ہر کمانڈو ڈرون اڑانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس یونٹ کا ایک سولجر پیراگلائڈنگ کرنے کی تربیت لیتا ہے، اور یہ اپنی تربیت کو کیسے استعمال میں لاتے ہیں اس کا ایک عملی نمونہ آپ نے دیکھا کہ کیسے یہ کمانڈوز پیراگلائڈنگ کرتے ہوئے اسرائیل میں ایسے اترے جیسے کوئی فلمی سین ہو۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ کمانڈوز دنیا کے باقی کمانڈوز کا مقابلہ کر سکتے ہیں یا نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کمانڈوز نے اسرائیل کے اندر اترنے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیسے انہوں نے اسرائیلی فوجیوں کو کتوں کی طرح سڑکوں پر گھسیٹا، انہی کے ملک کے اندر، انہی کی حدود میں آسمان سے اتر کر ان کو مارا، اور اسرائیل آرمی کے جنرلز کو اسرائیلی آرمی کے سامنے گھسیٹ کر لے گئے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ ان کمانڈوز کی ٹریننگ میں کون سے ممالک کی آرمیز کا ہاتھ ہے؟ عالمی مبصرین کے مطابق ان کے پیچھے ایران کھڑا ہے، اور ایرانی آرمی ہی ان کمانڈوز کو ٹرین کرتی ہے، ان تک جدید سے جدید اسلحہ پہنچاتی ہے، جدید سے جدید ڈرونز، میزائلز اور راکٹس پہنچائے جاتے ہیں، اور یہ سب کچھ ٹرانسفر کرنے کے لیے جو رستہ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے سمندر۔ ان کمانڈوز کو فضا میں جنگ کرنی ہو، زمین پر لڑنا ہو یا سمندر کے پانی میں، حماس کے کمانڈوز کو ہر طرح سے ٹرین کر دیا گیا ہے، اور اسی وجہ سے آج انہوں نے اسرائیل کا امیج جو پوری دنیا کے سامنے بنا کر رکھ دیا، یہ سب دنیا نے دیکھ لیا۔ اسرائیل کی آرمی ذلیل ہو گئی، موساد بری طرح سے فیل ہو گئی، آئرن ڈوم جو دنیا کا بہترین ڈیفنس سسٹم تھا اس کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی گئیں، اسرائیلی آرمی جنرلز کو اسرائیلی فوج کے سامنے اٹھا لیا گیا اور اسرائیلی فوج کچھ نہ کر سکی۔
سوائے اس کے کہ غزہ کے معصوم بچوں اور نہتے لوگوں پر بم برسائے گئے، کیونکہ سامنے سے تو مقابلہ کرنے کی اسرائیلی فوج میں جرأت نہیں۔ تو فرینڈز، یہ تھے حماس کے کمانڈوز کی ٹریننگ کے امیزنگ فیکٹس۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ایسی اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے اسٹوری فیکٹس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔